اقام الصلاۃ و اعطاء الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، کون ہو کہ جو زکوٰۃ دے؟ تو زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہے۔ صاحب نصاب سے مراد کہ نصاب بھی اس کے پاس ہو اور پھر اس کے اوپر سال بھی گزرا ہو اس مال کو۔ اب سونا 7.5 تولہ، چاندی 52 تولہ۔ اب نقد پیسہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو پہنچے، اور پھر مال مویشی اور پھر باقی جائیداد اسی کے حساب سے مال وہ نصاب کو پہنچتے ہوں، اس نصاب کو پہنچتے ہوں، تو اس پہ کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کی یہ شرطیں ہیں کہ وہ سال گزرے اس مال پہ، اور وہ مسلمان بھی ہو اور عقل مند بھی ہو اور بالغ بھی ہو۔ عقل مند ہو، بیوقوف کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور بالغ ہو، نابالغ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ دی کن لوگوں کو جائے؟ زکوٰۃ فقراء کو دی جائے۔ فقراء سے کیا مراد ہے کہ وہ دیہڑی دار تو ہو، ملازم تو ہو، مزدور تو ہو، لیکن جو وہ اجرت لیتا ہے اس سے اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، تو اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ نمبر 2 پہ ہے مساکین۔ مساکین سے مراد وہ ہے کہ جو دیہڑی دار بھی نہ ہو، ملازم بھی نہ ہو، بلکہ بڑی مشکل سے اپنے گھر کا نظام کسی بھی طریقے سے چلاتا ہو، آمدن کا کوئی خاص ذریعہ نہ ہو، تو یہ مسکین ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مؤلفۃ القلوب، جو نیا مسلمان ہو، نو مسلم ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو تو اسے زکوٰۃ دیں، جائز ہے اس کو زکوٰۃ دینا، تاکہ دین اسلام کے ساتھ اس کی رغبت محبت اور بڑھے۔ پھر اس کے بعد ہے غلام۔ غلام سے مراد وہ غلام ہے کہ جس کے آقا نے یہ شرط لگائی ہو کہ آپ اتنی دولت، اتنی پیسہ، اتنا مال دیں، اس کے بدلے میں آپ کو آزاد کروں گا، تو یہ گردنیں چھڑانا، یہ غلام کو آزاد کرنا، اس کے لیے زکوٰۃ دینا بھی یہ بھی جائز ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مقروض۔ مقروض سے مراد کہ ایک شخص کے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہے، لیکن اس نے دینا کسی کا 1.5 لاکھ روپے ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ یہ قرآن، یہ مفسرین نے، اور یہ قرآن کے اندر جو آیت ہے اس کی تشریح اور ترجمے کے طور پہ یہ سارے لوگ بتائے ہیں، اور پھر ایسے اس کو ان کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ، اس سے مراد مجاہدین لیے جاتے ہیں، لیکن فی الوقت موجودہ وقت میں اللہ کی راہ میں نکلنے والے لوگوں کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ وہ طالب علم بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی مدرسے کو بھی آپ دے سکتے ہیں، وہ کسی اور طریقے سے جو رب کی راہ میں نکلا ہو، تو اسے تبلیغ کے لیے نکلا ہو، تو اسے بھی دیے جا سکتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مسافر۔ مسافر سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں صاحب نصاب ہے، لیکن وہ جب سفر پہ ہے تو اب اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو دینا یہ جائز ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ کیا چوری شدہ مال سے، ڈاکے کے مال سے زکوٰۃ ہے، جائز ہے؟ نہیں، ایسے مال سے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس کو کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ ہاں اس کو وہ چوری جو کی ہے اس کے اوپر اس کا عذاب ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے اور اس کا پہلے بایاں ہاتھ، دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں کاٹ دیے جائے، مطلب اس کا یہ ہے کہ چوری کی سزا بہت سخت ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ رب تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا جب تک جس کا آپ نے مال چرایا ہے وہ معاف نہیں کرے گا، تو چوری کے مال پہ بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر کسی نے چوری کے مال سے زکوٰۃ دے دی ہے، کسی کو دے دی ہے، کہتے ہیں یہ بہت غریب ہے، میں نے فلاں کا مال چرایا، فلاں کا گھر توڑ کے، یا فلاں کے کسی بزنس شاپ سے، فلاں کے ہاتھ سے چھینا، جیب سے قطرہ، کسی بھی طریقے سے کسی کا مال اٹھا کے کہا فلاں شخص بڑا میرا رشتہ دار ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا گاؤں کا ہے، وہ بہت غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، میں نے اس کو وہ مال دے دیا، تو اگر ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ چوری شدہ مال ہے تو پھر ان کے لیے جائز ہے، وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں پتہ چل گیا کہ جو مال ان کے پاس پہنچا ہے یہ چوری شدہ مال ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس کو ان کا استعمال کرنا، کھانا ان کے لیے بھی حرام ہے۔
اب زکوٰۃ کے معنی ہیں لغوی معنی ہیں کہ پاک کرنا، پروان چڑھانا۔ اب یہ شخص جو ہے یہ اپنی مرضی سے دے گا، اور اپنی مرضی سے ان لوگوں کو دے گا، اور اپنے ہاتھ سے دے گا، یہ کسی کے ہاتھ سے بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دے گا، لیکن جب تک اس کی رضا نہیں ہوگی تب تک وہ اس کا نہیں لگے گا، اور نہ کسی اور کے دینے سے وہ معاملہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب زکوٰۃ کیا ہے؟ اب زکوٰۃ کی چند چیزیں اور بھی ذہن نشین فرما لیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا یہ دیکھے کہ پہلے وہ ترجیحی بنیاد پہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دے جو ان میں سے غریب ہیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ خود صاحب نصاب ہیں، خود کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن رشتہ داروں کو پوچھتے نہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ بھائی لوگ بھی کریں، لیکن جو رشتہ دار ہے اس کی ترجیحی بنیاد پہ وہ اپنے رشتہ دار کو پہلے الحق للقریب ثم للبعید کے پہلے اپنے قریب کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد دور کے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہاں، والدین کے اوپر، پھر ماں باپ کے اوپر، مطلب ان کے اوپر جتنے بھی ہیں، دادا دادی، ان کے اوپر آپ کے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ سکے بھائی کے اوپر، سسٹر کے اوپر بھی آپ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، اگر وہ مستحق ہیں، یہ 8 چیزیں ان میں اترتی ہیں، تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رشتہ دار ہے، رشتہ دار کے بعد پڑوسی ہے، اگر آپ کا پڑوسی مستحق ہے ان 8 چیزوں میں سے کسی کوئی ایک بھی اس کے اوپر آتی ہے تو اسے دیں، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو دیں۔ تو ہم نے دیکھا معاشرے کے اندر کہ لوگ سیاسی بنیاد پہ، لوگ مفاد کی بنیاد پہ، لوگ کسی اور بنیاد پہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور ہاں، جسے زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو وہ بھی یہ کرے کہ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے، کہ جس کو دیا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض کی ہے، تو وہ جتنا دیتا ہے اسے قبول کرے، اسے لے، بلکہ وہاں پہ یہ تو حجت نہ نکالے، بلکہ اسے لے اور قناعت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اللہ رب سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی صاحب مال بنا، تاکہ میں بھی زکوٰۃ ادا کر سکوں۔